اندر یہ میتھوٹریکسیٹ ہے، امونیم ڈرونز ہے، یہ ساری جو ہے ڈرگز ہیں. آکوپیشنل انوائرمنٹ کا میں آگے ذکر کر چکا ہوں، ڈسٹ ہے، گیس ہے، فیومز ہے، ریڈیشن ہے، یہ ساری انوائرمنٹل. آگے چلیں جی. یہ پہلے بھی ہم آئیڈیوپیتھک پلمونری فائبروسس ہے، ایکیوٹ انٹیشیس نمونیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم پہلے بھی کرپٹوجینک آرگنائزنگ نمونیا ہے، یہ سارے لنگس کے پرابلم ہے. تو یہ ایس ایل ای سے ریلیٹڈ ہے. آگے چلیں جی. ہارٹ ڈیزیز ہے، رینل ڈیزیز ہے، پیراسائٹس ہیں، ٹاکسوپلازما، پلازموڈیم، لیشمینیا، یہ سارے آپ کے پیراسائٹس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. آگے چلیں جی. اس کا میں بڑا ڈیٹیل ذکر کر چکا ہوں. اب میڈیسن پہ آتے ہیں. آپ کے پاس دوائیاں کون سی ہونی چاہیے جو ایس ایل ای کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں؟ آپ کے پاس سول ہونی چاہیے. سول اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ کیموتھراپی کے سائیڈ ایفیکٹس کو ختم کرے گی، یہ آپ کی الٹرا وائلٹ ریز کے اثرات کو ختم کرے گی. آپ کے پاس کارسینوسس ایکس ریز ہونی چاہیے کہ بے شمار ایکس رے سے ایکسپوزر ہیں، اور ایکس رے ایسا آپ کے پاس میڈیسن ہے جو اینٹی سائیکوٹک ہے، جو اینٹی سپلیٹک ہے، جو اینٹی ٹوبرکلوسس ہے، یہ اینٹی سورک ہے. 4 میازم کو یہ اینٹی ڈوٹ کرتی ہے ایکس رے. کارسینوسن لنگز ہے، کارسینوسن سٹوما ہے، سٹوما ہے، کارسینوسن سٹوما جو بھی یہاں لکھیں، کارسینوسن سٹوما STRO سٹوما STRO ہے سٹوما، اس کا سپیلنگ ٹھیک کر دیں. کارسینوسن میلنوما ہے، اینتھریکسینم ہے، میڈورینم ہے، ٹوبرکلونیم ہے. بے شمار جو ہمارے نسوڈ ہیں جو فنگل پیراسائٹس اور ان سے بنتے ہیں، وہ سارے یہاں استعمال ہوتے ہیں. جن کا یہاں ذکر نہیں بھی ہے وہ بھی استعمال ہوں گے. جو وائرس سے نسوڈ بنتے ہیں، جو بیکٹیریا سے بنتے ہیں، جو فنگل سے بنتے ہیں، جیسے آپ کی ایسٹ ہے، آپ کا کینیڈیڈا ہے، یہ فنگل سے بنتا ہے. اب فنگل سے دیکھیں نا، بہت ہے آپ کی اگیریکس فنگل سے بنتی ہے، دوائی ہے فنگل سے بنتی ہے. تو اس لیے آپ کے پاس میڈورینم ہونی چاہیے، ٹوبرکلونیم ہونی چاہیے، اسٹریپٹوکوکس بیسیلینیم ایچ پائلوری ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ ایک بڑا کاز بھی ہے جو سسٹمک لوپس کا، ایچ پائلوری بھی کاز ہے. آگے چلیں جی. اسٹریپٹوکوکس بیسیلینیم، تھوجا، سلیشیا، ایپس، ویکسینم، ملنڈینم، لیڈم پال، MMR، انفلوئنزم اور پیپلوما وائرس، آرسینک، براٹاکارپ، کاربولک ایسڈ، کاربوویج، کارسینوسن، کاسٹیکم، سسٹسکین، ہائیڈروکوٹائل. اب ہائیڈروکوٹائل کے میں نے یہاں سے اٹھا تو میں نے آگے بھی ذکر کیا. ہائیڈروکوٹائل جو ہے نا، اس کے اندر دیکھیں آپ کی ایک ایسی دوائی ہے جس کے اندر لوپس لکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں کس نے لکھا ہوا ہے، کہ بورک نے لکھا ہوا ہے. اور بورک کا پرنٹ ہوا یہ اس کو بھی 200-250 سال ہو گئے ہیں. اس وقت اس نے لوپس کا ذکر کیا. اور آج بھی اگر اس وقت کا ہومیوپیتھ لوپس کا ذکر کرے تو آپ کو تو لوپس کی ایچی پیچی نکال کے رکھ دینی چاہیے تھی. دیکھیں اس وقت لوپس آٹومیون ڈیزیز ہے، تو اس وقت اس کا وہ ذکر کر رہا ہے اللہ کا بندہ، اس نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. اور سمری کے اندر لکھا ہوا ہے ہائیڈروکوٹائل کے اندر. تو آج اگر ہم ایس ایل ای کو سمجھنے میں قاصر ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے. ہمیں ساری آٹومیون ڈیزیز کو سمجھنا ہے. جو کام ہے وہ کام ہوئے ہیں، لیکن اس کام کو کسی سمت میں ڈالنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. تو ہم نے تو اس کو بڑے ڈیٹیل سے غور سے چیزوں کو پڑھا ہے. اسی طرح کالی بائکرومیکوم ہے، یہ آپ کی کالی کلور ہے. آگے چلیں جی. یہ ساری بڑی دوائیاں ہیں. لائکوپوڈیم. اب جو بلاک لیٹر کی دوائیاں ہیں اگر لوپس کے اندر آپ پڑھیں تو آرسینک ہے، لائکوپوڈیم ہے، ہائیڈروکوٹائل ہے، روسٹاکس ہے، یہ بڑی دوائیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. آگے چلیں گے.
थायरोइडिनम है, ट्यूबरकुलोनियम है, ट्यूबरकुलोनियम की काफ़ी सारी फैमिली है। हम इसको कंक्लूड करते हैं कि SLE सिस्टेमिक लूपस क्या है? ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें होता यह है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके अपने हेल्दी टिश्यू पे अटैक कर देता है। और ऑटोइम्यून डिजीज ये है कि ये मल्टी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है, जिनमें स्किन है, जिनमें ब्रेन है, जिनमें लंग्स है, जिनमें किडनी है, जिनमें हार्ट है, जिसमें जोड़ है, जिसमें बोन्स हैं। तो ये मल्टी ऑर्गन्स को, पहले हमने ऑटोइम्यून डिजीज पढ़ी थी, वो ये करती थी कि किसी को लंग्स पे अटैक हो रहा है, किसी के जोड़ों पे अटैक हो रहा है, किसी के सर पे अटैक हो रहा है, किसी के ब्रेन पे हो रहा है, किसी के गट पे अटैक हो रहा है। ये जो सीलियक है, चाहे वो क्रोन डिजीज है, चाहे वो सोराइसिस है, चाहे वो लेकोडर्मा है, तो एक एक ऑर्गन को पकड़ रही थी। सिस्टेमिक लूपस मीन्स के मल्टीपल ऑर्गन इसके अंदर इन्वॉल्व है और इसके कॉजेटिव फैक्टर बहुत ज्यादा फिर खुल गए हैं। इसमें एनवायरमेंटल, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज, इसमें ड्रग्स, इसमें इन्फेक्शंस, इसमें बड़ी ज्यादा डिटेल है। तो वो सारे जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं वो इसमें पैरासाइट, अब पैरासाइट हमने जितनी आगे पढ़ी थी उसमें आपको पैरासाइट का जिक्र कम था, होगा कहीं मैंने किया होगा, लेकिन पैरासाइट का मेरे अभी इसमें डिटेल जिक्र आ गया कि कितनी पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट में नंबर 1 पे उसने ये रखा है कि वो पेट के कीड़े को रखा है, फिर उसने मलेरिया पैरासाइट को रखा है, टॉक्सोप्लाज्मा को उसने रखा है। तो पैरासाइट, और पैरासाइट की बड़ी लंबी चौड़ी मैंने सारी जो दवाइयाँ पैरासाइट्स की हैं, वो चाहे साइना है, वो ट्रिक्रोम है, वो चेलोन है, वो स्पाइजेलिया है, बड़ी डिटेल से मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो जितने कॉजेटिव फैक्टर्स हैं ऑटोइम्यून डिजीजेस की एंड स्पेशली SLE के, वो सारों से हम बड़े खूबी वाकिफ हो गए हैं और सारों को एड्रेस करने की होम्योपैथिक सलाहियत रखती है। एड्रेस मीन कि उनको ठीक करने की सलाहियत रखती है और ये हमारे लोग उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम दुनिया को ये बावर कराने में नाकाम रहे हैं कि हम ऑटोइम्यून डिजीज को ठीक कर दें। ये मेरी जो सीरीज है ये दुनिया में ये बात बावर करवा रही है और दुनिया को समझा रही है। हम हर कॉजेटिव फैक्टर को, अपनी हर मेडिसिन की डिटेल को दुनिया के सामने रख रहे हैं ताकि ऑटोइम्यून डिजीज दुनिया में ठीक हो। और ठीक होने का मकसद यह है कि होम्योपैथी का फरोग हो और दुनिया में जो लोग इससे मुतासर हैं वो इससे छुटकारा हासिल करें। ठीक है जी, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो मैं इसके लिए हाजिर हूँ। देखें जी, दुनिया में सबसे सक्सेसफुल जो मेथड है वो कॉजेटिव फैक्टर का। हमने सिम्टोमेटोलॉजी को सबसे आखिर में रखा। पॉजिटिव फैक्टर क्या, मियाज़मेटिक फैक्टर क्या है, वो कॉज क्या है। देखें जितनी डिटेल हमने डिस्कस किया, इंटरनेशनली भी जो डिटेल है वो सारे कॉजेज पे, तो ड्रग्स कॉज है ना, सिम्टम तो SLE है, ड्रग कॉज है और ड्रग्स के अंदर बेशुमार चीजें। अलामत क्या है, अलामत तो SLE है भाई, SLE अलामत है, एक डिजीज का नाम है SLE। उसके पीछे कॉजेटिव फैक्टर आप देखें, उसके पीछे देखें ड्रग अब्यूज आ गया, उसके पीछे एनवायरमेंटल फैक्टर आ गया, उसके पीछे हार्मोनल फैक्टर आ गया, उसके पीछे इन्फेक्शियस डिजीजेस आ गई जिसमें वायरल है, जिसमें बैक्टीरिया है, जिसमें पैरासाइट्स है, ये फंगल है। तो उस कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करना है, ये हमेशा याद रखें। आप जब भी अलामात के गोरख धंधे में पड़ेंगे आप कंफ्यूज होंगे। तो लॉ ऑफ केयर जो दुनिया में तीसरा अफरोजम है, वो कहता है कि बेहतरीन डॉक्टर वो है जो अलामात के पीछे बीमारी के पीछे सबब और फिर दवा पे दस्तरस और शफा के दरमियान हाल रुकावटों को दूर करने की सलाहियत रखता है। ये मैंने नहीं कहा, ये अनिमन ने कहा है। तो लिहाजा किसी की ये जो बात है ना, ये कि जो कहता है मैं अलामात कहां से क्रिएट होंगी? वो भाई अलामात के लिए आप अगर
مالٹے کا درخت لگائیں گے تو مالٹا اس پہ آئے گا نا, اس پہ وہ تو نہیں آئے گا اخروٹ یا سیب تو نہیں لگ سکتے. آپ ریچھ کے جو وہ ہوگا کنسپشن ریچھ سے ریچری کی کروائیں گے تو اس سے ریچھ پیدا ہوگا نا. تو علامات کے پیچھے سٹوری ہے, ہر علامات کے پیچھے ایک کاز ہے. اب ایک بندے کو انفرٹیلٹی ہے, اس کے یہاں بچے نہیں پیدا ہو رہے, تو بچے پیدا ہونے کی بے شمار وجوہات ہیں. کیا وہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے کہیں؟ کیا اس کے اندر جراثیم کی کمی تو نہیں ہے؟ کیا وہ خود ٹھیک ہے؟ کیا اس کی بیگم بھی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ تو اب ایک مینوپاز عورت گزار چکی ہے, آپ اس کو کہیں گے بچے پیدا کریں گے, کہاں بچے پیدا کریں گے؟ پازیٹیو فیکٹر پہ جائیں گے. یہ جو گورکھ دندا ہے, علامات الٹیمیٹلی ٹھیک ہے, علامات جانتا ہے مریض. نیش نے بڑا خوبصورت جملہ دیا, پیشنٹ نوز وٹ از دا سمپٹومیٹولوجی اینڈ ڈاکٹر نوز وٹ از دا پیتھولوجی. ٹھیک ہے نا. علامات کے سر درد ہے, سر درد کتنی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے. آپ کی نیند پوری نہیں, سر درد ہے. آپ کا بلڈ پریشر ہے, آپ کو سر درد ہے. برین کے اندر ٹیومر ہے تو سر درد ہے. آپ کو نزلہ ہے تو آپ کا سر درد ہے. بی پی ریز ہے تو سر درد ہے. آپ کے کانسٹیپیشن ہے تو سر درد ہے. آپ کی انجری ہوئی تو آپ کو سر درد ہے. تو سر درد تو بھائی میرے ایک علامت ہے. کف ہے نا, کف ٹی بی کی بھی کف ہو سکتی ہے. کف کوئی وائرل بیکٹیریل انفیکشن کی بھی کف ہو سکتی ہے. گردے فیل ہوں تو لنگز میں پانی پڑے تو تب بھی کف ہو سکتی ہے. ہارٹ انلارجمنٹ ہو تو لنگز میں پانی پڑے تو کارڈیک کف ہو سکتی ہے. تو کف ناٹ امپورٹنٹ, کاز از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے جی.